أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کے لیے سورۃ المومنین 18واں سپارہ ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، بہت پیاری آیتیں ہیں۔ قرآن تو پورا پیارا ہے۔ یہ انسان کے بارے میں یہ دو آیتوں میں بہت وضاحت سے دیکھیے انسان کتنا لالچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ان کو، جب ان کو موت دی جائے گی، حتیٰ اذا جاء 99 نمبر آیت ہے اور 100 نمبر آیت ہے۔ جب ان کو موت دی جائے گی تو یہ اپنے رب سے کہیں گے کہ اے رب، اللہ تعالیٰ ہم کو واپس بھیج دو، ہم غفلت میں رہے ہیں، ہم جا کے نیک صالح کام کریں گے۔ اور جو 100 نمبر آیت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، 100 نمبر آیت میں تو آنکھیں کھول دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منہ سے بکیں گے، خالی عمل نہیں کریں گے، منہ سے بولیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ ان کو میں نے قیامت کے دن اٹھانا ہے۔ دیکھیے دوستو، جب آپ کے اوپر موت نازل ہو گئی تو پھر بات ختم، پھر آپ کی دنیا دوسری دنیا میں پہنچ گیا۔ یہ دنیا سے آپ کا ناطہ ختم ہو گیا۔ آپ نے عمل جتنے کرنے تھے کر لیے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو موقع نہیں دے گا۔ یہ جو 99 نمبر آیت ہے، یہ ساری زندگی اپنی غفلت میں رہے ہیں، یاشیوں میں رہے ہیں، تماش بینوں میں رہے ہیں، جہلیت میں رہے ہیں، نماز سے دور دور بھاگتے رہے ہیں، قرآن سے دور دور بھاگتے رہے ہیں۔ جب موت کا وقت آیا تو پھر اپنے رب سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ موقع دے دیے، ہم نیک صالح بن جائیں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم سب کچھ کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خالی زبان سے بولیں گے، کچھ نہیں عمل کریں گے۔ دوستو، آئیے آج کے دور میں دیکھ لیجئے، اگر آپ کسی سختی سے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو بول دیتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو، تو وہ آگے سے بولتے ہیں تم میری نماز کے تم میرا مسئول ہے۔ اپنی بیوی کو بول دیتے ہیں یا بیوی بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے، تم میری نماز کا ٹھیکیدار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تو کیفیت ہوئی ہے، یہ تو سوچ بن گئی ہے۔ اگر کسی کو آپ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن تھوڑا پڑھ لی کریں، آپ ہمارے ٹھیکیدار ہیں، قبر میں ہم نے حساب دینا کہ تم نے حساب دینا، آگے سے ایسے دلیلیں دیتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کا ذہن چینج کریں قرآن کے لیے۔ خاص کر قرآن کا ایک ایسا عمل ہے، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے نا تو آپ کے پاس دل میں سب کے لیے نرمی ہوگی، نرم گوشہ ہوگا۔ جب نماز پڑھیں گے پھر بھی نرم گوشہ ہوگا۔ دوستو، اتنا سخت نہیں ہوں گے۔ جب آپ اس چیز سے دور ہو جائیں گے تو آپ ایک پتھر انسان بن جاؤ گے۔ آپ ادب بھول جاؤ گے، بڑے کا چھوٹے کا ادب بھول جاؤ گے۔ کہنے کا مقصد یہی دوستو، کل یہ قرآن قیامت کے روز آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے گا، اللہ سے التجا کرے گا کہ یہ دن رات مجھے پڑھتا تھا، یہ دن رات مجھے کھولتا تھا، اس کی آنکھوں میں نیند آتی تھی، یہ پھر بھی مجھے پڑھتا تھا، یہ مسلح پہ اس کے پاؤں تھک جاتے تھے، یہ پھر بھی مجھ سے سنتا تھا۔ دوستو، وہ لوگ جو ہمارے بھائی ہیں، جو سالوں سال ان کو دیکھتے نہیں، اس ٹائم میں یہ قرآن پھر گواہی دے گا انسانی شکل میں بن کے کہ یہ قرآن مجھے کبھی انہوں نے کھول کے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ اس ٹائم کو آپ کو یہ دیکھیے، ابھی 2 3 4 آدمی میں ہم آپ کو بولتے ہیں تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے۔ جب ادھر کروڑوں کا مجمع ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کھڑے ہو جو میرے مجرمین، تو پھر آپ کے اوپر کیا کیفیت ہوگی، کیفیت کیسی ہوگی، یہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی نہیں، جب آپ مر جائیں گے پھر اندازہ ہوگا، پھر آپ سے پوچھا جائے گا جب قرآن پڑھا جاتا تھا آپ کہاں تھے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو کیوں نہیں سنتے تھے خاموشی سے، جب اللہ کا قرآن مسجد میں سنایا جاتا تھا تو کیوں نہیں سنتے تھے۔ دوستو، یہ قرآن سے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ دوستو، قرآن ایک ایسی فضیلت ہے،
اس کے ساتھ انسان کا دل بھی سکون سے رہتا ہے، سب بیماریاں دور کرتا ہے یہ قرآن۔ اگر قرآن دل سے پڑھو، کہنے کا مقصد یہی ہے میرا، اپنے بچوں کو بھی کول بٹھاؤ، اپنے پیاروں کو بھی کول بٹھاؤ۔ اگر آپ کو کوئی ایک آیت آتی ہے اس کا بھی ترجمہ آپ بتاؤ۔ یہ جہاد اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جہاد ہے، یہ کرنا چاہیے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے التجا ہے، سورۃ المومنین 99 نمبر اور 100 نمبر آیت ہے۔ دیکھیے یہ انسانوں کے لیے ہی ہے۔ انسان اتنا لالچی ہے، جب مرتا ہے تو رب سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ واپس دے دو۔ ابھی آپ ہی دنیا کا حساب لگا لو، جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ رب سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معافی دے دو، یا اللہ مجھے معافی دے دو، یا اللہ مجھے تندرستی دے دو، یا اللہ مجھے جب آپ تندرست ہوتے ہیں تو وہ خدا کو آپ دور دور بھول جاتے ہیں، خدا کی طرف آپ دیکھتے بھی نہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کے لیے 2 نفل نہیں پڑھتے۔ دوستو آئیے یہ چیزیں چھوڑ دیجئے۔ کل کو دیکھیے قبر میں جائیں گے، آپ کا دایاں ہاتھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، بایاں ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ دوستو وہاں کی سوچئے جو کل کو ہمارے ساتھ سامنے فیس ہونی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔